السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر پریشانی، ہر مصیبت اور ہر غم سے نجات کے لیے 3 سنت وظیفے آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم دوسروں سے وظیفے پوچھتے ہیں، دعائیں پوچھتے ہیں کہ اس میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اس مصیبت سے، اس بلا سے، اس آفت سے چھٹکارے کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، لیکن جب ہم حدیث پاک کا مطالعہ کریں تو ہمیں حدیث سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کے بارے میں پہلے سے ہی بتا کر کے رکھا ہے۔ تو جو سب سے پہلا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بار بار سنتے ہوں گے، جسے آپ آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مشکات شریف میں بھی یہ وظیفہ موجود ہے، اور یہ جو آیت ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا حکم عطا فرمایا، آپ اس کو سنیں اور پھر اسی طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ سے پکارا تھا۔ کون سے الفاظ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اگر کوئی اس دعا کے ذریعے سے کسی بھی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان کر کے اس دعا کو کرے اور اس پریشانی سے نجات کے لیے اپنے دل میں خیال لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس پریشانی کو دور فرما دے گا، اس کی جو بھی دعا ہوگی اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ اور کیوں نہ ہو، جب حضرت یونس نے یہ دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، تو اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کذالک ننجی المؤمنین، کہ ہم ایسے ہی مومنین کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اللہ نے ارشاد فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر وہ اس طریقے سے تسبیح نہ بیان کرتا تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا اور قیامت تک کے اسے یہ چیز جھیلنی پڑتی۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی برکت والی، کتنی عظمت والی آیت ہے۔ اگر ہم اس آیت کو پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کے اپنی دعا کو مانگیں تو اللہ ہماری ہر دعا کو قبول عطا فرمائے گا۔ دوسری دعا ہے سنن نسائی، ترمذی، المستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس ابن مالک اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف درپیش ہوتی یا کوئی پریشانی ہوتی تو آپ ان الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ایک بار اور سن لیجئے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے خود سے زندہ رہنے والے، تیری رحمت کے ذریعے سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہماری ہر پکار کو قبول عطا فرما۔ اسی طریقے سے تیسرا وظیفہ جو ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کفار ڈال رہے تھے تو انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی آتی تو آپ بھی یہی پڑھا کرتے تھے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ ہی بہترین کارساز ہے۔ جب دعاؤں کا مطلب، دعاؤں کی میننگ ہمیں معلوم ہوتی ہیں تو کیا ہم مانگ رہے ہیں اس کے بارے میں مانگنے میں ہمیں دلچسپی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے جب آپ کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہوں تو آپ کو سب سے پہلے یہی چیز دیکھنا چاہیے کہ اس دعا کا معنی کیا ہے، اس وظیفہ کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تاکہ آپ کو مانگنے میں دلچسپی پیدا ہو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اب یہ تینوں وظیفے کیسے کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اس کی کوئی تعداد تو مقرر نہیں بتائی جا سکتی، لیکن آپ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں، جتنی زیادہ ان آیات کو، ان حدیث پاک کی کلمات کو پڑھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو
اتنا ہی زیادہ اور اتنی ہی جلدی بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ 3 سنت وظیفے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ ان پر عمل کریں، اپنے دوستوں احباب کو بھی یہ سنت وظیفے بھیجیں تاکہ وہ بھی عمل کر کے اپنے زندگی میں طرح طرح کے فائدے اور طرح طرح کے نعمتیں حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔